اسٹیٹ کا بالکل فیصلہ کلیئر ہے کہ جو چاہے وہ انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے، چاہے وہ ہمارے اداروں کے ساتھ کر رہا ہے، وی ول ناٹ اسپیئر دیم. اور ابھی آپ پچھلے دنوں میں دیکھیں، کل پرسوں میں کوئی لندن بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے کہ جی ہمارے آپس میں اداروں میں مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے جرنلز کے متعلق کر رہا ہے، تصویریں لگا کے کر رہا ہے. یہ ساری چیز کو رکوانا پڑے گا. اور اس ٹائم پہ جو لوگ وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، میں ان کو بھی بتا دوں کہ آپ لوگ بھی بہت جلد واپس آ رہے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو آ کے یہیں پہ دینا ہے. آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی پروٹیکشن ملے گی، سارا کچھ ہوگا، وہ ممکن نہیں ہے. اور بہت جلد ہم آپ کو یہاں لائیں گے اور آپ کو ان ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. آخری تو وہ یہ کہ ہم نے ڈی نوٹیفائی کر دیا، لیکن وہ ابھی تک آپریشنل ہیں اور اس کے اوپر ہم دوبارہ سے ٹیک اپ کرنے لگے ہیں تاکہ وہ کیمپس بند ہوں. اور اس ٹائم پہ ہمارا صرف ایک، اب جو نئی ہم اس ہفتے سے شروع کرنے لگے کیمپین، اس میں ہمارا صرف فوکس ایک چیز کے اوپر ہے کہ جتنے افغان کے پی کے میں ہیں یا باقی جگہوں پہ ہیں، ان کو ہمیں ہر صورت پہ واپس بھیجنا ہے تاکہ یہاں سے ہم انلیگل افغانس کو باہر نکال. تو اس پہ ہم بالکل کلیئر ہیں. تو پلیز اپنی جو بھی آپ وی لاگ کرتے ہیں یا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں یا اور کسی طریقے سے کرتے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری کے ساتھ خبر پھیلائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ روز ملک میں ایک نیا پینک پھیل رہا ہے کہ فلاں چیز ہوگی فلاں چیز ہوگی اور اس کے بعد ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. آپ کوئی یہ آسم کوئی غلط خبر فائل کرے تو صحیح، دیکھیں اپنے جرنلسٹ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، یار یہ کیا کیا. تو اس چیز کی اجازت کسی صورت نہیں ہوگی. تو اس میں بالکل کلیئرٹی ہے. اور میں اس لیے بڑے عزت کے ساتھ سب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ پلیز اس کو دیکھیں. صحافی ہمارے لیے بالکل امپورٹنٹ ہیں اور آزادی رائے بالکل امپورٹنٹ ہے اور وہ اسی طرح رہنا چاہیے، لیکن یہ فیک نیوز نہیں. تھینک یو. ارسلان صاحب ہاں جی، پہلے ارسلان صاحب کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ آپ نے کے پی کا ذکر کیا کہ باقی 3 صوبے یا 4 صوبے پورا تعاون کر رہے ہیں، تو دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں، کے پی والے تعاون نہیں کر رہے ہیں افغانیوں کے معاملے میں. کیا ان کے خلاف آپ نے بہت سارا کچھ کیا ہوگا، نوٹیفیکیشنز بھی ہوں گے، ان کو ڈائریکشنز بھی دی ہوں گی منسٹری کی طرف سے، لیکن کیا ان کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی اب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم اس ٹائم کافی سارے آپشنس پہ کام کر رہے ہیں. اس ٹائم بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاست آپ بالکل کریں، آپ کا جو دل کرتا ہے کریں، اس پہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ وہ نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی بات آ جائے وہاں پہ کوئی صوبہ اپنی پالیسی بنا کے نہیں چل سکتا. یہ نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی اجازت دیں گے. محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ کے پی کے اندر جس طرح بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا معاملہ، جو گورنر راج کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں، کیا ایسے ہی کچھ وجوہات ہیں جن پر حکومت سوچ رہی ہے؟ اور دوسرا ایک نوٹیفیکیشن جس کے حوالے سے حکومتی ذمہ داران تنقید کر رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر بہت چیز چل رہی ہے جس کو آپ فیک نیوز کہہ رہے ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے؟ کون سا نوٹیفیکیشن؟ اچھا، ان کو تھوڑے دن ذرا کرنے دیں. میری بات سنیں، ایک کانسٹیٹیوشن میں چیز ہوئی ہے، یہ ایک نیا ادارہ بن رہا ہے. ان کا ہے کہ ایک بٹن دباؤ ہو جائے، ایسے ہوتا نہیں ہے. اگر کسی ایک نئی پورا سسٹم بننا ہے، اس میں دن لگتے ہیں، گھنٹے لگتے ہیں. وہ یہ تو نہیں ہے بٹن دبائیں گے تو کانسٹیٹیوشن میں آ گیا چیز. ہماری کانسٹیٹیوشنل عدالت ہے، ابھی ان کے ججز کے لیے عدالت، گھر، سب کچھ ایک پورا سسٹم بننا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں کہ چیف کا بھی ایسے کرے. ان کو اچھا ہے، ان کو جو چند ایک لوگوں کی دہاڑی لگی ہوئی ہے لگی رہنے ہیں. حالیہ دنوں میں جو نائب وزیر اعظم افغانستان مولا برادر، ان کی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو بے عزت دشمن قرار دیا اور کہا ہے کہ افغانستان ہر چیز یاد کرتا ہے. میرا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے کہ کیا اس قسم کے جو بیانات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سرحدی سلامتی اور سفارتی پالیسی کے لیے سنگین چیلنج بنتے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے، اور کیا وزارت داخلہ اس دھمکی کو کس طرح سے انٹرپریٹ کر رہی ہے؟ اور آخری چیز، کیا اس پر کوئی عملی رد عمل وزارت داخلہ کی طرف سے پاکستان کی طرف سے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ سر مولا برادر. ہاں، انہوں نے بالکل کہا ہے. ان کو میرا صرف اتنا پیغام ہے، اگر ان کو بہت ساری چیزیں یاد ہیں تو ہمیں بھی بہت ساری چیزیں یاد ہیں. اور ان کو ہو سکتا ہے پچھلی 10 20 30 40 سال پرانی چیزیں یاد ہوں، ہمیں 5000 سال پرانی ہسٹری بھی یاد ہے ان کی. تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اور صرف
اتنا کہوں گا کہ ابھی بھی ان کے پاس آپشن ہے کہ ان دہشت گردوں کو لگام دیں اور جو بیسک چیز ہم ان سے بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں، ورنہ اگر ہسٹری میں گئے تو پھر بڑا کچھ ان سب کا ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا وزیر صاحب یہ بتائیں کہ جو بات آپ نے کی ہے سوشل میڈیا، فیک نیوز، آلریڈی ڈیفامیشن، پیکا، یہ چیزیں موجود ہیں، اب فیک نیوز کے خلاف آپریشن کی کیا ٹیئرز ہوں گے، کس طریقے سے آپریشن سٹارٹ ہوگا اور اس میں کس قانون کے تحت ٹرائی کیا جائے گا اور کیا اس کے حوالے سے کوئی ریگولیٹری باڈی بھی بنے گی؟ آلریڈی ایک تو میرے خیال میں آلریڈی بن رہی ہے، دوسرا یہ این سی سی آئی کے پاس یہ پاور ہے اور ہم نے انفارمیشن منسٹر سے یہی بات کی ہے کہ جو جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ فیک نیوز، دیکھیں پھر میں کہوں گا ہم ٹی وی چینلز کو کیوں نہیں کہتے، میں خود بتا رہا ہوں کہ ایک فوٹیج چلتی ہے غلط تو پیمرا فائن کرتا ہے اور ہم پے کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سسٹم ہے۔ اس وقت لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب لوگ پاکستان میں 5-10 ہزار پالیٹکس پر بات کر رہے ہیں، 70-80 ہزار ہر فیلڈ میں پاکستان میں بھی لوگ کر رہے ہیں۔ کریں دیکھیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں آپریشن کا ورڈ میں نہیں یوز کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی فیک نیوز پھیلائے گا وہ رسپانسبل ہوگا۔ اسی لیے میں نے انفارمیشن منسٹر ہم دونوں نے یہی بات کی ہے کہ ہم اس کا کسی صورت میں بھی جرنلسٹ کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، صرف وہ لوگ جو فیک نیوز پھیلائیں گے۔ اب لیٹ سے کہ کسی نے کہہ دیا کہ جی ABC بندہ فوت ہو گیا، اب بھائی فوت ہوا ہے تو پھر بتاؤ، پھر اس کو لو رسپانسبلٹی، ہمت کرو کہ ہاں بتاؤ کہ ہاں میں نے کیا ہے۔